السلام علیکم دوستو۔ ایسے افراد کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے جو اپنے خواص میں بالکل عام لوگوں کی مانند ہوتے ہیں، البتہ کچھ بایولوجیکل ایررز کی وجہ سے ان کی جنس کا تعین نہیں ہو پاتا۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں نافذ ہونے والے ایک قانون نے ایسے افراد کو بھی ٹرانسجینڈرز کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جو لواطت جیسے عملی بد میں دلچسپی محسوس کرتے ہیں، یعنی جو لڑکا لڑکوں میں اور جو لڑکی لڑکیوں میں جنسی رجحان رکھتی ہے وہ بھی اس قانون سے فائدہ اٹھا کر اپنی خواہشات کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ دوستو، ابھی یہ موضوع دنیا بھر میں زیر بحث ہی ہے کہ ہمارے اس کرۂ ارض پر ایک اور نئی اور انوکھی کمیونٹی نے جنم لے لیا ہے۔ اب بات ٹرانسجینڈر کی نہیں بلکہ اب بات ہو رہی ہے ٹرانس اسپیشیز کی۔ ٹرانسجینڈر تو پھر بھی اپنے آپ کو انسان کہتے اور باور کرواتے ہیں، لیکن اب تو مغرب بالخصوص امریکہ میں ایسا طبقہ بھی وجود میں آ چکا ہے جو خود کو انسان نہیں جانور کہتا ہے۔ ان لوگوں کو ادر کن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا نوع انسانی سے کوئی تعلق نہیں اور ہم بنیادی طور پر ایک جانور ہیں۔ کوئی خود کو بلی کہتا ہے تو کوئی کتا اور کوئی لومڑی۔ ان لوگوں کے مطابق یہ مختلف جانوروں کی انواع سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کچھ بایولوجیکل ایررز کی وجہ سے نسل انسانی میں پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کے مطابق انہی جانوروں کی طرح رہنا، کھانا پینا اور انہی کی جیسی حرکتیں کر کے سکون اور اطمینان ملتا ہے، اس لیے وہ بنیادی طور پر ایک جانور ہیں۔ دنیا میں ایسی عجیب و غریب سوچ رکھنے والا پہلا شخص آج سے 32 سال پہلے یعنی 1990 میں ظاہر ہوا تھا، جو امریکہ کی یونیورسٹی آف کینٹکی کا ایک طالب علم تھا۔ اسی طالب علم نے اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کرنے کی خاطر ایلفن کائنڈ نامی ایک ویب سائٹ کا اجرا کیا۔ صرف 5 سال بعد ہی یعنی سن 1995 میں اس گروہ کی تعداد اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے ایلون نیشن مینیفیسٹو نام کا ایک منشور یا آئین جاری کیا، اور آج یعنی حالیہ دنوں میں ایک پوری کمیونٹی وجود میں آ چکی ہے جو خود کو 2 پیروں پر چلنے والا جانور کہتی ہے۔ ادرکن کہلائے جانے والے ان لوگوں میں سے اکثریت کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے اپنا پچھلا جنم کسی جانور کے جسم میں لیا تھا اور اس مرتبہ غلطی سے ان کی روح کسی انسانی جسم میں آ گئی ہے، جبکہ بہت سے ادرکن جو انکارنیشن یعنی دوسرے جنم پر یقین نہیں رکھتے وہ کسی بایولوجیکل غلطی کو خود کے انسان بن جانے کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ادرکن نامی اس کمیونٹی کے بہت سی پیجز اور یوٹیوب چینلز ہیں جہاں یہ اپنے حیوانی تجربات سے اپنے ہم خیال لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ڈینس ایونر نام کے ایک ادرکن کی تصویر ہے جو بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے۔ یہ خود کو اسٹاکنگ کیٹ کہتا تھا اور دنیا بھر میں اسی نام سے مشہور تھا۔ اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس نے سب سے زیادہ لمبا عرصہ ایک جانور کا روپ اور طرز رہائش اختیار کر کے گزارا ہے۔ ایک بلی کا روپ اختیار کرنے کے لیے ڈینس نے کئی $1000 خرچ کیے اور پھر ایک ہارڈ ویئر اسٹور کے پچھلے حصے میں ایک بلی کی مانند رہنے لگا، جہاں اس کا کام ہارڈ ویئر اسٹور میں چوہوں کو داخل ہونے اور انہیں مختلف چیزوں کو نقصان پہنچانے سے روکنا تھا۔ وہ یہ کام سن 2012 یعنی اپنی موت تک انجام دیتا رہا، جبکہ اس تصویر میں نظر آنے والا آدمی دراصل ان کے مطابق کوئی آدمی نہیں بلکہ یہ خود کو ایک کتا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی 37 سالہ ایک اسٹور مینیجر ہیں جنہوں نے چند سال قبل اپنی باقی ماندہ زندگی ایک کتے کی طرح گزارنے کا فیصلہ کیا، اس لیے یہ اب کتوں کے جیسا لباس اور ماسک پہنتے ہیں، انہی کی طرح ایک پیالے میں کھانا کھاتے ہیں، اجنبیوں پر بھونکتے اور دشمنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق مغربی ممالک میں ادرکن نامی اس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کم و بیش 10,000 افراد موجود ہیں جو خود کو مختلف جانور قرار دیتے اور انہی کی طرح رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا کے عام ہو جانے کے بعد یہ سوچ یا یہ بیماری دنیا کے مختلف ممالک میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ دوستو، جب ہم نے ٹرانسجینڈر بل کے نام پر لواطت میں رجحان رکھنے والے افراد کو ان کی سوچ کے مطابق ان کو جیون ساتھی چننے کا حق دے دیا ہے، تو اب ہم ایسے افراد کی سوچ کا کیا کریں گے جو خود کو جانور کہلوانے پر بضد ہیں، جبکہ اس دنیا میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہیں کھانے پینے سے زیادہ نشہ آور ادویات لینے میں سکون ملتا ہے۔
اور ایسے افراد کی سوچ کا کیا ہوگا جو صنف مخالف یعنی عورتوں سے زیادہ چھوٹے بچوں میں جنسی رجحان رکھتے ہیں، جنہیں پیڈوفائل بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص فطرت کے برخلاف یا کسی بیمار سوچ میں مبتلا ہے تو معاشرے کو چاہیے کہ وہ اس کی سوچ کی اصلاح کی طرف توجہ دے، بجائے اس کے کہ معاشرے میں رائج قوانین کو ہی اس کی مرضی کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسے زمین پر بسنے والی تمام انواع میں ممتاز کیا ہے، لیکن جب ہم اس کے بنائے ہوئے قوانین فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی محض اپنی سوچ اور اپنی رجحانات کے مطابق گزاریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم بھی گزشتہ قوموں کی مانند ایک نشانی عبرت بنے ہوں گے اور آنے والی نسلیں ہمارے انجام پر کفِ افسوس ملتی ہوں گی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔